اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ قاف اور کاف کے متعلق ہے کہ قاف اور کاف میں کیا فرق ہے اور ان کو کہاں سے ادا کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے ذال، ز، ظ اور ضاد کے متعلق جو ہے کل سبق پڑھا تھا، تو امید ہے کہ وہ ذہن نشین ہو چکا ہوگا۔ تو آج ہم نے قاف اور کاف کے متعلق پڑھنا ہے۔ قاف کی آواز موٹی اور جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے خلق خلق۔ کاف کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے یکفرون۔ یعنی ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ قاف کا مخرج کون سا ہے؟ کاف کا جو ہے، یہ دونوں حروف لہاتیہ ہیں، ان کا نام ہے حروف لہاتیہ۔ لہات جو ہے گلے میں جو ہے، یعنی زبان کے بالکل آخر میں گوشت کا ایک ٹکڑا سا لٹکا ہوتا ہے حلق میں، اس کو لہات کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کوا کہتے ہیں۔ تو اسی نسبت سے ان کے نام جو ہے نا حروف لہاتیہ ہیں تو دونوں حروف لہاتیہ، لیکن ان میں فرق کیا ہے کہ قاف میں تفخیم ہے اور کاف میں ترقیق ہے۔ قاف میں تفخیم یعنی قاف کو موٹا پڑھنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ تو تفخیم اور ترقیق کا جو ہے فرق ہے ان میں۔ اکثر لوگ جو ہے اس کا قاف کی ادائیگی نہیں کر سکتے، موٹے قاف کو بھی کاف پڑھتے ہیں، تو اس طرح معنی بھی غلط ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ پڑھتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں فی قلوبہم مرض، تو معنی بن جائے گا ان کے کتوں میں بیماری ہے، کیونکہ قلب جو ہے کتے کو کہتے ہیں، اور قلب موٹے قاف سے قلب دل کو کہتے ہیں، تو معنی جو ہے نا غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ قاف اور کاف کا مخرج میں فرق ہے۔ قاف کا جو مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر کے تالو کے ساتھ لگتی ہے، اور کاف میں زبان کی جڑ اوپر کی تالو کے ساتھ لگتی ہے، لیکن جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے یہ اوپر تالو کے ساتھ لگے گا تو چھوٹا کاف ادا ہوگا۔ یعنی آپ کو آسان جو ہے اس میں جو ہے طریقہ جو ہے نا یہ میں بتا دیتا ہوں۔ مثلاً یہ زبان ہے اور یہ زبان کی جڑ ہے، جو بلیک کلر آپ کو نظر آ رہا ہے، سمجھیں کہ مثلاً یہ زبان کی جڑ ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کی جڑ کا ایک حصہ وہ ہے جو گلے کی طرف ہے، اور دوسرا جو ہے زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے۔ اب ان دونوں میں فرق جو ہے قاف اور کاف میں یہ ہے کہ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے والی سائڈ پہ ہے یہ اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو موٹا قاف ادا ہوگا، اور زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس طرف ہے، اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو باریک کاف ادا ہوگا۔ اب قاف لوگ کیوں ادا نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے والی سائڈ پہ ہے اس کو اوپر نہیں لگاتے، یہی حصہ دونوں میں لگاتے ہیں، کاف پڑھتے ہیں کاف۔ تو یہ والا حصہ جو ہے نا، یعنی زبان کی جڑ کا یہ وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس کو ہی اوپر لگاتے ہیں دونوں حرفوں میں، تو اس لیے وہ قاف ادا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے والی سائڈ پہ ہے
اس کو اوپر تعلق کے ساتھ جو ہے نا لگائیں گے تو موٹا قاف ادا کر سکیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بس ایک پریکٹس کی ضرورت ہے، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر کسی کا صحیح نہیں تو اسی طریقے سے۔ تو اب ان کو کس طرح ادا کرنا ہے؟ قاف قاف قا قا قا، یعنی آپ نے کوے کی آواز سنی ہوگی، تو یہی آواز ہے قا قا، قاف 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 قا قا قاف، اور پھر یہ کاف۔ کاف تو آسان ہے، مسئلہ صرف قاف کا ہے، قاف کاف قاف کاف۔ تو زبان کی جڑ تعلق کی طرف اوپر اٹھے گی تو قاف موٹا ادا ہوگا۔ تو قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی اس میں تفخیم ہے اور اس کو پر پڑھنا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ تو مخرج کے متعلق بھی جو ہے نا پوری آگاہی اللہ کے فضل و کرم سے ہو گئی۔ تو اب مشق کی طرف جو ہے نا آتے ہیں کہ اس کی مشق جو ہے نا قاف کی، قاف قمرون قمرون، کمرون نہیں پڑھنا، کمرون پڑھیں گے تو پھر وہی چھوٹا کاف بن جائے گا، قاف پڑھنا ہے قمرون، اور آسانی کے ساتھ، یعنی مشکل سے جو ہے نا اس طرح جو ہے نا گلہ گھونٹ کے جو ہے نا، بعض جو ہے نئے شاگرد ہوتے ہیں ان کو میں جو ہے نا صحیح کراتا ہوں، تو وہ مثلا کہ صحیح ادا نہیں کر سکتے تو وہ اس طرح بڑے تکلف سے جو ہے نا گلہ گھونٹ کے اس طریقے سے جو ہے نا، جس طرح عین میں گلہ گھونٹ کے جو ہے نا بعض لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح قاف میں بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، آسانی کے ساتھ قاف قاف، تکلف بیچ میں نہ آئے، قمرون قمرون۔ اس طرح قبل قبل قب، با میں قلقلہ ہوگا، اس لیے اس کو ہم ہلا کر پڑھ رہے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قطب و جدن، قاف طا جیم دال۔ جب ان پہ سکون آئے، خواہ وقف کی وجہ سے یا اصلی سکون ہو، تو اس صورت میں ان میں قلقلہ ہوتا ہے، یعنی قلقلے کا مطلب ہے کہ ہلا کر پڑھنا۔ قبل حق حق، اچھا قاف کو تو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اس میں تفخیم ہے، لیکن یہاں جو ہے ایک بات جو ہے نا آپ نے اور نوٹ کرنی ہے کہ اس پہ شد آ گیا ہے، تو شد کو ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ جس حرف کے اوپر شد آئے گا اس کو آپ نے اس میں آواز سخت ہوگی، اگر اس میں سختی نہ ہو، حقن پڑھتے ہیں تو یہ سمجھو کہ شد آپ نے ختم کر دی۔ حقن، شد والے حرف کی پہچان کیا ہے کہ شد ادا ہو گئی ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ شد والے حرف میں آواز ڈبل ہوتی ہے، 2 مرتبہ پڑ جاتا ہے، ابھی حق پھر قن، حق قن، اور اسی سختی کی وجہ سے تھوڑی سی آواز رکتی ہے تھوڑی سی، حق قن۔ تو شد کو صحیح ادا کرنا ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے۔ سابقن سابقن، لقد، تو دال میں بھی قلقلہ کرنا ہے، قاف جو ہے موٹا ہوگا۔ تو یہ قاف کی مثالیں تھیں۔ اب کاف، ترک ترک، کریہ، کافر، کفر، فکر۔ یہاں بھی جو ہے نا آپ نے چھوٹے کاف کے اوپر شد ہے تو فکر نہیں پڑھنا، فکر، شد کو جو ہے نا واضح کرنا ہے، یعنی کاف کے اندر سختی آ جائے گی تو آواز تھوڑی سی رک سی جائے گی، یعنی آواز ڈبل ہو جائے گی کاف کی، فکر۔ اب دونوں اکٹھے یکے بعد دیگرے، قلب کلب، قل کل۔ اچھا، اس کے معنی کی طرف جو ہے آپ دھیان کریں، جس طرح شروع میں نے عرض کیا تھا کہ قاف اور کاف
میں جو ہے فرق نہ کرنے کی وجہ سے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اب قلب جو ہے عربی زبان میں دل کو کہتے ہیں اور قلب جو ہے کتے کو کہتے ہیں۔ اگر ہم پڑھتے ہیں قلبن قلبن تو اس کا معنی ہے دل کا ہے، اور کلبن قلب جو ہے کتے کو کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں اور قلب کتے کو کہتے ہیں۔ تو معنی جو ہے نا اتنا چینج ہو جاتا ہے۔ اس طرح قل کا معنی ہے کہہ دیجئے، بعض صورتوں کے شروع میں بھی ہے اس طرح، سورہ کافرون ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ تو قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجئے اے نبی، یا ایھا الکافرون اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں قرآن پاک میں قل کہہ دیجئے نبی۔ قل کا معنی ہے کہہ دیجئے موٹے قاف کے ساتھ۔ اگر ہم قاف کو موٹا کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا قل کہہ دیجئے، اور اگر باریک پڑھیں گے کل تو معنی ہوگا کھانے کا معنی بن جائے گا۔ تو اتنا بڑا فرق بنتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہے نا خاص کر قاف کو تو بہت زیادہ جو ہے نا یعنی اس کو ادا ہی نہیں کرتے، کافی اس کی جگہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں زیادہ زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ جب تک صحیح نہ ہو اس وقت تک اپنی پریکٹس جو ہے جاری رکھیں، اور باقی عربی لہجہ سیکھنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک کو عربی زبان میں پڑھنا ہے، اور عربی زبان میں ہی قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ لہجہ بھی سیکھیں، لیکن تلفظ بنیادی چیز ہے، تلفظ آپ نے سب سے پہلے صحیح کرنا ہے۔ حروف کی ادائیگی، مخرج کا پتہ لگ گیا کہ اس حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے، لیکن صرف پتہ لگانا جو ہے ضروری نہیں، اس کے بعد صحیح بھی کرنا۔ جب تک صحیح نہیں آپ جو ہے چلتے پھرتے جو ہے نا، جس طرح آپ تسبیحات کرتے ہیں کہ میں نے سبحان اللہ 100 مرتبہ کہنا ہے، الحمدللہ 100 مرتبہ کہنا ہے، اللہ اکبر 100 مرتبہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہنا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے جو حرف مثلا کہ صحیح نہیں، اس کو بھی آپ نے روزانہ اس طریقے سے جو ہے چلتے پھرتے جو ہے نا، سمجھو کہ جس طرح ذکر کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ جلدی صحیح ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ آج کا سبق جو ہے ذہن نشین ہو چکا ہوگا۔ تو باقی آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ کر کے جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں۔ تو باقی اگلے سبق میں انشاءاللہ حاضر ہو گئے کل۔ والسلام۔